ہمارے کئی دوست ہیں، ساتھی ہیں، مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، انہوں نے بڑے فارمولے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے سلو کن لوگ ہیں۔ انما نحن مصلحون، انما نحن مصلحون، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور ہم سلو کن لوگ، سلو کن۔ انہوں نے بڑے فارمولے ایجاد کیے ہوئے ہیں، سانپ بھی مر جائے، یہ گڑ دینے بندہ مردہ ہوئے، زہر ضرور دینے، جتھے کوئی لگا ہوا تو میاں اپنی نہ بیٹھ، تجھے پڑھائی کیا پڑھی، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم ابے دے مسلک نو چھیڑیا کہ نہیں چھیڑیا؟ چھیڑا نا باپ کے مسلک کو، تے چھیڑیا بھی ڈاڈا، بڑے سخت لہجے میں چھیڑا، باپ کے معبودوں کو شیطان کہتے۔ یہ جو درمیان میں سلوک ہے نا، یہ بھی ٹھیک نہیں تھے، یا بندہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، خسرے دی کہڑی تھی، یہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک، یہ درمیان میں کون سی روی ہے؟ بندہ کافر ہو تو ابو جہل کی طرح، اور مومن ہو تو صدیق اکبر کی طرح۔ درمیانی روش کیا؟ سلو کون نے دیا؟ وہ میں ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ مسجد میں آ گیا بندہ، کوئی چودھری، اسے پتہ نہیں تھا نماز پڑھنے کا طریقہ، اس نے مسجد میں دیکھا کہ دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں، دوسرے نے باندھے ہوئے، وہ پریشان ہو گیا کہ وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے باندھ رکھے ہیں، اس نے چھوڑ رکھے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اسے ایک تدبیر سوچی، وہ دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، ایک ہاتھ باندھ دیا، ایک چھوڑ دیا۔ اوپر سے کوئی آدمی آیا سیانا، اس نے پوچھا یہ تو ہے سین جس نے باندھ رکھے ہیں، اور یہ ہے شین جس نے چھوڑ رکھے ہیں، تو وچ کی بلا ہے، تو کیا ہے؟ اس نے کہا سلو کون، میں کون ہوں؟ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، کسی کو ہم منع نہیں کرتے، اس نے باندھ رکھے ہیں، اس نے چھوڑ رکھے ہیں، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، میں نے ایک باندھ لیا ہے، ایک چھوڑ دیا ہے، کل قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، اے جنت کیا تھا، اس نال ٹر جاؤں گے، جو ہو گیا یہ کیا ہوا؟ یہ بھی ٹھیک ہے، اور مداہنت کرنی، توحید کو چھپانا، حق بات کو چھپانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ضرب لگائی ہے والد کے معبودوں، والد نے جواب میں کیا کہا اس کو ذرا سنیے جی، نیچے آئیے جی، آیت نمبر 46 پہ آپ آگئے، کالا، آگ بگولا ہو گیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ان آلہتی پر ذرا غور کریں گے، اصل اختلاف کس بات میں ہے؟ کیا تو اعراض کرتا ہے میرے الہوں سے جن کو میں الہ مانتا ہوں، تو ان سے اعراض کرتا ہے؟ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو اپنی روش سے باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مَلِيًّا اے زماناً طویلاً، الگ ہو جا مجھ سے ایک مدت کے لیے، لمبی مدت کے لیے نکل جاؤ میرے گھر سے، تیرے جیسے بیٹوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نکلنا آسان تھا؟ توڑا کی خیال ہے بیر اشاعت توحید دفتر موجود سی، میں گھر سے نکلوں گا تو اس دفتر میں چلا جاؤں گا؟ اشاعت و توحید کا کوئی مدرسہ مسجد موجود تھی، کوئی عالم موجود تھے؟ آج بھی کسی بچے کو نکلنا پڑے گھر سے، باپ نکال دے، حالانکہ جگہ جگہ ہمارے مدرسے ہیں، مساجد ہیں، ہم اسے ہتھیلیوں پہ اٹھائیں گے، آنکھوں پہ بٹھائیں گے، خرچہ بھی برداشت کریں گے، اس کے باوجود گھر چھوڑنا آسان ہو؟ اور ابراہیم علیہ السلام تو دیکھ رہے تھے حکومت مشرک،
رشتہ دار مشرک، برادری کافر، سارے تاجر وغیرہ دوست، کوئی بھی مومن نہیں، اور باپ کہتا ہے نکلو میرے گھر سے. تو باپ کو بھی تھا نا میں دھمکی دوں گا تو یہ مڑے گا. ہمارے علماء کی ایک زبان ہے سبقت لسانی ہو گئی، ہماری علماء کی زبان، کہنا کچھ چاہتا تھا نکل سبقت لسانی ہو. آپ اسے انگلش میں کہتے ہیں یو ٹرن، یعنی پھر واپس مڑ. تو باپ نے سوچا میں دھمکی دوں گا تو یہ کہے گا بابا بس غصے میں کہہ بیٹھا ہوں، ہو گیا ہے، نکل گیا. تب نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیکہ، سلام متارکت ہے، علیحدگی کا سلام ہے، میرا آخری سلام قبول کر. میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، مسئلہ توحید میں نرمی اختیار نہیں کرتا. ابھی تو عقیدہ ابراہیم بیان ہو رہا ہے بھائی، اس پر آؤں گا میں تو پھر آپ اس کا نعرہ بھی لگا لیں. اب ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے. اس کو اگلی صورت میں دیکھیں، صورت انبیاء ہے. صفحہ نمبر ہے 295، 295. سورت کا نام ہے الانبیاء، آیت نمبر ہے 52. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ پھر وہی ضرب لگ رہی، مشرکین کے معبودوں پر ضرب لگ رہی. کیا ہیں یہ مورتیاں ہیں، یہ تصویریں اور یہ بت کیا ہیں؟ انتم لہا عاکفون. عاکفون کا معنی حضرت شیخ الہند نے کیا جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کے سامنے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو. معلوم ہوتا ہے مورتیوں کے سامنے گردنیں جھکا کے بیٹھتے ہوں گے، جسے ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں مراقبہ کرنا. بزرگوں کی قبروں پر مراقبہ. پہلے کرنے والے وہ ہوتے تھے، اور خیر نام کی بندی بھی شامل تھی، یہ بھی اسے مراقبہ ہے. قبر پہ بیٹھے ہیں، فیض حاصل ہو رہا ہے، زندے بندے کو فیض حاصل ہو رہا ہے. کیا بات ہے، زندے بندے کو مردوں سے فیض حاصل ہو. میرے ایک دوست تھا جو تبلیغی جماعت کا ساتھی تھا، لیکن میرے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا. اسے کوئی ساتھی پکڑ کے لے گیا کہ فلاں خانقاہ پہ چلے، بڑی مشہور خانقاہ ہے دیوبندیوں کی. وہ لے گیا اسے، مجھے آ کے کہتا ہے مولانا میں حیران ہوا، اللہ کا گھر خالی پڑا ہے، کتنے لوگ ہیں نا وہ بزرگوں کی قبروں کی طرف مراقبہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں کوئی نہیں. ان کا عقیدہ یہ سے فیض حاصل، اس کو مجاورت کہتے ہیں. یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے سامنے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. کہنے لگے ہمیں اس کی حقیقت کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے پایا. یہ مشرک کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. یہ جو اگلا جملہ ہے نا، یہ حضرت ابراہیم ہی کہہ سکتے تھے. جتھا تو کوئی نہیں تھا نا، نہ جماعت تھی، نہ جتھا تھا، نہ پارٹی تھی. ہوں تے سبحان اللہ نہ بندے آکھے تے خطیب تقریر ہی نہیں کرتے. ایسے ہی ہے نا کہ کوئی آمین کرے، کوئی داد دے، کوئی بات کرے،
تنے تنہا ہے، اکیلا. اور قوم کے لوگ کہتے ہیں ہم نے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے. تو حضرت ابراہیم یہ نہیں کہتے اور چھوڑو یار باپ دادا اللہ کے پاس چلے گئے، وہ جانے اور ان کا رب جانے، اور تم سوچو تم نے ان کی قبر میں جانا ہے. نہیں، فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. تو سامی پکے گمراہ، تواڈے پیو دادے بھی پکے گمراہ. کیوں بھائی یہ کہنا آسان تھا؟ نہیں، بڑا مشکل تھا. سبحان اللہ. پھر میں کہتا ہوں اللہ قرآن حضرت ابراہیم دیا تعریفاں انہیں نہیں کرتا، بار بار ان کی تعریفیں کرتا ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. حنیفا مسلما.